اس ویڈیو میں ہم نے وضو کرنے کا مکمل طریقہ بیان فرمایا ہے، جس میں وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں اور وضو کی احادیثوں کو شمار فرمایا گیا ہے۔ اپنے فائدے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اپنے سنت میں شمار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے سے پہلے مسواک کو اپنی سنت میں شمار فرمایا۔ علماء مسواک کی 70 سے زیادہ فوائد بتاتے ہیں، جن فوائد کی لنک میں نے اپنی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دی ہے۔ جن میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جب انسان کے پاس حضرت عزرائیل باقی فرشتوں کے ساتھ آئیں گے تو وہ انسان سے فرمائیں گے کہ انسان کلمہ پڑھ لے، تیرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھونا اپنی سنت میں شمار فرمایا، کیونکہ ہاتھ وضو میں سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اس لیے آپ نے شروع ہی میں اچھے طریقے سے دھونے کو اپنی سنت میں شمار فرمایا۔ 3 دفعہ کلی کرنے کو اپنی سنت میں شمار فرمایا ہے۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو پانی ہاتھ لگانے سے اپنی پاکی یا ناپاکی نہ بیان کرتا ہو تو کلی کے وقت وہ آپ کو پاکی یا ناپاکی کا ذائقہ دے گی۔ اگر آپ کے پاس مسواک نہیں ہے تو اپنے شہادت والی انگلی سے اپنے دانتوں کو صاف کر لیں، یہ دانت نہ صاف کرنے سے بہتر ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ ناک میں سیدھے ہاتھ سے پانی چڑھانے کو اور الٹے ہاتھ سے صاف کرنے کے طریقے کو اپنی سنت میں شمار فرمایا۔ انسان کا ناک ایک ایسا حصہ ہے جو انسان کو صاف سانس لینے میں مدد دیتا ہے۔ انسان کا ناک ساری گندگی کو انسان کے ناک میں روک لیتا ہے اور صاف ہوا کو سانس بنا کر انسان کے اندر بھیجتا ہے۔ اس لیے ناک کو اچھے طریقے سے 3 دفعہ صاف کرنا چاہیے تاکہ جس کام کے لیے ناک کو بنایا گیا ہے اس کام کو وہ اچھے طریقے سے سر انجام دے سکے۔ ارے رکو، آپ کو اپنا انٹروڈکشن تو دیا ہی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے بشیر سید اور میں سننا اور احادیث کو سائنٹیفکلی پروف کرنے کی اپنی پوری کوشش کرتا ہوں۔ میں نے یہ کنٹینٹ اپنی ویڈیوز کے لیے اس لیے چنا ہے کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسان کی خود حفاظت کرتا ہے، خواہ وہ انسان مسلم ہو یا نان مسلم۔ وضو کے 4 فرائضوں میں سے پہلا فرض منہ کا دھونا ہے۔ منہ کا حصہ ماتھے کے اوپر سے لے کے ٹھوڈی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک ہوتا ہے۔ ناظرین، لو قلم کے پچھلے حصے کو اور کان کے اگلے حصے کو، جو چھوٹا سا حصہ بیچ میں ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اکثر لوگ جلد بازی میں یہاں پہ پانی نہیں لگاتے، جس کی وجہ سے پہلا فرض صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کی داڑھی بہت گھنی ہوتی ہے، منہ دھونے سے ان کی داڑھی کے اندر پانی نہیں جاتا، تو نبی کی طرف سے ایک سنت مسح کی آئی ہے کہ 4 انگلیاں اپنی داڑھی کے بیچ میں سے گزار کے داڑھی کو مسح دیں۔ وضو کے فرائض میں سے دوسرا فرض ہاتھوں کا دھونا ہوتا ہے۔ ہاتھ اس طرح دھونے کے پہلے سیدھے ہاتھ کو دھونا ہے اور پھر الٹے ہاتھ کو دھونا ہے۔ دھوتے وقت یہ دھیان رکھا جائے کہ کونیوں تک نہیں دھونا، کونی کو بھی دھونا ہے۔ کئی لوگ جلد بازی میں صرف کونی تک دھوتے ہیں اور یہ فرض صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتا، اس لیے یہ دھیان رکھا جائے کہ جو پانی ہے وہ کونیوں کو بھی گیلا کرے۔ ہاتھ دھونے کے فرض میں ایک اور سنت بھی شمار ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ہاتھوں کا مسح۔ 4 انگلیوں کے بیچ میں سے 4 انگلیوں کو کونیوں تک لے کے آنے کو ہاتھوں کا مسح کہتے ہیں، پہلے سیدھے ہاتھ کی اور پھر الٹے ہاتھ۔ وضو کے فرائض میں تیسرا فرض سر کا چوتھائی حصے کا مسح کرنا ہے۔ 3 انگلیاں ماتھے کے شروع سے لے کر گردن تک جانا اور پھر ہتھیلی کے ساتھ واپس آنا۔ شہادت کی انگلی سے کانوں کو صاف کرنا اور انگوٹھے سے کان کے پچھلے حصے کو صاف کرنا اور گردن کو اس طرح صاف کرنا مسح کہلاتا ہے۔ وضو کے 4 فرائضوں میں آخری فرض انسان کے اوپر پیروں کا دھونا ہے۔ پیروں کو اس طرح دھویا جائے کہ انسان کے ٹخنے بھی صحیح طریقے سے دھلیں۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اپنے پیر کی انگلیوں کو صاف کیا جائے۔ یاد رہے کہ اس عمل میں صرف الٹا ہاتھ ہی استعمال ہو، بے شک سیدھے پاؤں کو دھویا جائے یا الٹے پاؤں کو دھویا جائے، استعمال صرف الٹا ہاتھ ہی ہوگا۔ جتنا بھی طریقہ ہم نے ابھی تک آپ کو بتایا ہے، یہ سارا سنتی وضو کا طریقہ ہے۔ اگر انسان کے پاس اتنا پانی نہیں کہ وہ ہر اعضاء کو 3 دفعہ دھوئے تو انسان کو یہ سہولت ہے کہ وہ ایک دفعہ دھوئے۔ اگر انسان کے پاس اتنا بھی پانی نہیں کہ وہ ایک دفعہ دھوئے تو انسان کو یہ سہولت ہے کہ وہ صرف فرائض ادا کر دے۔
یہ عموماً ان علاقوں میں ہوتا ہے جہاں پہ پانی کی قلت بہت ہوتی ہے۔ اگر انسان کے پاس اتنا بھی پانی نہیں کہ وہ فرائض ادا کر سکے تو پھر آپ نے ہمیں تیمم کی سہولت سے آگاہ کیا ہے، لیکن نماز جیسی بلند و بالا عبادت وضو کے بغیر قبول نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اپنی امت کو قیامت کے دن اس وجہ سے پہچانوں گا کیونکہ وضو کرنے سے ان کے وہ اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ وضو کے بعد ایک بہت معروف حدیث ہے جس کو ہم شہادت کہتے ہیں، اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ اس طریقے سے وضو ما سنتیں مکمل ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔